گھر کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ ڈاکٹر آئزل کرنی صاحب بیت الخلاء کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ معلومات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی سے متعلق ہے۔ ویڈیو میں بتائے گئے چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ نمبر 1، بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہے اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ نمبر 2، رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکے ہوئے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، یا کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ گلو خلاصی ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 5، میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں کبھی بھی عطرات نہ رکھیے اور نہ ہی ان میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کرنا۔ بیت الخلاء میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں، بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں کلونجی یا بخور کی دھونی اس وقت نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہوں۔ گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ مبارک ہو ان کو جنہیں اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہے، یہ سورت ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب بنے گی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والے جیسا اجر پاتا ہے۔